32 برس ہو گئے غزل کی کتاب خیمہ سے آپ کو آئے. میرا خیال 1986 میں آپ کی یہ دوسری کتاب تھی. پہلی کتاب ان کی نثری نظموں کی کتاب چھینی ہوئی تاریخ 1984 میں آئی تھی منظر عام پر. 2 شعر جو اس سے پہلے لکھ چکے تھے آپ, لیکن غزل کی کتاب میں شائع نہ کرنے کا میں اشعار کا دیتا ہوں وہ حوالہ کہ تیرا بدن جو درپے تاب فقیر ہے, دریائے غیر اور سراب فقیر ہے, کاسے کو آئینہ کیا اور اس کے سامنے دکھلا کے یہ کہا کہ یہ خواب فقیر ہے. تو یہ فقیر کیوں نہیں آیا اور وہ مبارزت طلب شمشیر لیے ہوئے اس درویش میں آ گیا؟ اور اشعار سنا دیتا ہوں 2 یہ مجھے ذہن میں نہیں ہے میرے, لیکن اس میں جو آپ نے پڑھا اصل میں وہ پتہ ہے اور جو مجھے پسند بھی ہے. ایک دن وہ شاہ خوبی سرے کوئے رسم و راہ بولا کہ کہیں جو لب و لباب فقیر ہے, کاسے کو آئینہ کیا اور اس کی ایک شبیہ دکھلا کہ یہ کہا کہ یہ خواب فقیر ہے. تو یہ میں نے اس لیے غزل یہ اپنے مجموعے میں نہیں شاعر کیا, اور لیکن یہ کہیں نہ کہیں سے نکل کے آ گئی اور عدنان صاحب نے آپ لوگوں تک بھی پہنچا دی, چونکہ وہ پورا جو اس کا مزاج ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ مبارز طلب تو نہیں ہے, لیکن وہ عاشق ہے جو کہ روایتی عاشق کے برعکس معشوق کے آگے وہ ناک نہیں رگڑ رہا اور آنسو نہیں بہا رہا اور لوٹ نہیں لگا رہا. تو وہاں یہ فقیر والا جو ہے نا محاورہ یا کریکٹر جو ہے وہ مناسب نہیں لگ رہا تھا. ورنہ شعر مجھے خود بھی پسند. جی یہی جو ہے کہ کہاں سے یہ جو ہے معشوق کے سامنے عارضی دکھانے والا نہیں, غار میر جیسے نے کہہ دیا کہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں, اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. سادات سے تو آپ کا بھی تعلق ہے, وہ سادات کا گھرانہ جو غازی پور میں تھا, اور وہاں پر افضال صاحب بتاتے ہیں کہ ایسا ماحول تھا کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کوئی شیعہ ہے, سنی ہے, یا آپس میں ایک دوسرے کے مذہبی رسوم کا اتنا احترام تھا. کیا آپ کی شاعری میں, نظموں میں اس مذہبی رواداری کی فضا نے جو ہمہ جہت ہے, جو انسان کو خوبیوں سے خوبصورتیوں سے بھر دیتی ہے, کہاں کہاں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اسے سامنے لائے؟ میرے خیال ہے اس کو سامنے لانا باضابطہ طور پر نشاندہی کر کے ضرورت نہیں پڑتی شاعری میں. ہر شاعر جو ہے وہ اسی طرح سے ہمہ گیری اور ہمہ جہتی کی بات کرتا ہے. کوئی بھی شاید تفرقہ پردازی کے لیے تو نہیں ہوتا ہے عام طور پر. تو غزل کی شاعری ہو یا نظم کی ہو, تو جس زمانے میں شعر کہہ رہا تھا, یہ جو کافی عرصے تک میں نے شعر نہیں کہے, تو اب جو ہمارے یہاں فضا پیدا ہو گئی ہے مسلک کی بنیاد پر قطب و وارد کی, وہ پاکستان میں بھی نہیں تھی. یہاں بہت حد تک رواداری تھی, کافی سے زیادہ. اگر ہم ان ممالک کو دیکھیں, عراق اور ایران اور سعودی عرب اور جو دوسرے نئے ممالک ہیں, وہاں یہ بہت بڑی جنگ اور بہت عرصے سے قدیم چلی. ہمارے معاشرے میں تو نہیں تھی. تو اس کو اس طرح پیغام کے طور پر یہ شاعری میں لانے کی ضرورت محسوس نہیں کی, یہ تو موجود تھی. وہی آپ کی شاعری میں جب ہم دیکھتے ہیں پہلی کتاب چھینی ہوئی تاریخ, تو اس کے شروع میں آپ نے اکتوبر پاس کا جو ایک ٹکڑا بھی رکھا, وہ یہی ہے کہ ہم شاعر جو ہے وہ تاریخ نہیں لکھتا, ایک متوازی تاریخ سامنے لاتا ہے. تو شروع سے لے کر آخر تک اس پوری کتاب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک ایسے شخص, ایک خوف زدہ جسے یہ ہے کہ مجھے مار دیا جائے گا, اس کے مارنے کی پیشینگوئی کر دی گئی ہے, اس کے پیچھے موت لگی ہے, اسے کتوں کو ہانکنے والے آنکر سے ٹرک میں دھکیلا جا رہا ہے. وہ سارا تو آپ لائے ہیں, یہ کیا ہے, یہ کہاں سے یہ خوف؟ تو یہ خوف ہے, اور یہ خوف ابھی بھی ہے, اس لیے کہ اگر آپ کچھ چیزیں جو ہیں متعین کر دی گئی ہیں اور ان کے خلاف بولیں گے, خلاف سے مراد ہے کہ آپ سوچیں گے یا کوئی متوازی سوچ دیں گے, تو نہیں. آپ کا پہلے تو آپ کو خاموش کرانے کی کوشش کی جائے گی, اور ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کا جو فزیکل آپ کی ایگزسٹنس ہے وہ بھی ختم کر دی جائے. تو یہ تو کوئی بھی لکھنے والا ہو جب لکھ رہا ہوتا ہے کاغذ پر, تو اسے یہ خوف بالکل ہوتا ہے, اور کہیں بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر وہ اسے بیان بھی کر دیتا ہے. مطلب چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے تو ہاتھ تو قلم ہوتے ہیں, وہ خوف بہت شاید ہوتا ہے. لیکن دوسری کتاب جو تھی آپ کی آئی
1990 میں نظموں کی، اگرچہ پہلی کتاب جو تھی نظموں کی چھینی ہوئی تاریخ 1984 میں آئی، دوسری غزلوں کی قیامت سے اس کے 2 سال بعد آئی، تو 1990 میں آپ کی تیسری کتاب 2 زبانوں میں سزائے موت، اس میں ہمیں ایک نشاط کا احساس ملتا ہے جیسے کسی نئی محبت میں مبتلا ہونے والا شخص ہے. کیا وہ محبت کوئی؟ دیکھیے اگر آپ اس کو شاعر ظاہر اپنی زندگی میں جو حادثات کے نہیں واقعات ان سے ہی متاثر ہوتا ہے. تو جب میں نے وہ شاعری شروع کی جو 78 وغیرہ میں اس عمر میں لکھی، تو اس وقت میں بنگلہ دیش میں بہت برے قسم کے حالات سے گزرا تھا. کچھ لوگ ہوں گے آپ کو شاید بتائیں گے کہ وہ خاص طور پر وہ لوگ جو بنگالی نہیں تھے اور وہاں رہ گئے تھے ان کے ساتھ کس قسم کے تعلقات یعنی مصیبتوں سے ان کو گزرنا پڑا. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں 2 سال تک بالکل ایسے حال میں رہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ 1 گھنٹے بعد میرے ساتھ کیا ہو جائے گا. مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ کل صبح مجھے روٹی بھی مل سکے گی یا نہیں مل سکے گی. لیکن ایک ہوتا ہے سروائیول کا عمل آدمی، اور میری طرح اور بہت سے لوگ وہ زندہ رہے، اور میری طرح کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فنا بھی ہو گئے. تو وہ خواب تو اندر تھا، وہ شاعری میں نکل کے آتا ہے. پھر زندگی کچھ سنبھل گئی، کچھ خوشیاں بھی نظر آنے لگیں. پھر آپ نے جن دوستوں کا ذکر کیا تو سب سے بڑا سرمایہ تو وہ تھے، ابھی بھی ان میں بات نہیں ہے. مطلب ہماری دوستی اس طرح ہے کہ کسی کو بتاتے ہیں تو یقین نہیں آتا کہ حضرت عباس اور سنجائے سے کوئی پوچھتے ہیں آپ لوگ کب سے مل رہے ہیں، ہم کہتے ہیں 40 سال سے مل رہے ہیں. اس بیچاری کی عمر بھی ابھی 20 سال کی ہوتی ہے تو وہ یقین نہیں آتا. لیکن ایک ایسا ماحول ملا جو بہت ضروری تھا، ورنہ شاید شاعری بھی نہیں ہوتی اور شاید ذہنی توازن بھی برقرار نہیں رکھ سکتا. چونکہ اتفاق ہے، اور صرف بنگلہ دیش نہیں، اس کے بعد مجھے موقع ملا بیروت میں پڑھنے کا. وہ بھی عجیب و غریب ہے. وہ غالب کے شعر میں یہ مجھے یاد آتا ہے کہ دریائے معاصی تنکابی سے ہوا خوش، میرا سر دامن بھی ابھی تر نہ ہوا تھا. تو بیروت بڑا رنگین اور اس قسم کا شہر تھا اور تعلیم کے لحاظ سے بہتر. تو وہاں میں 1 سال تک تو ٹھیک رہا خوب، اور 1 سال کے بعد وہ اس طرح کا ہو گیا کہ خانہ جنگی میں کہ جس راستے سے میں گزر کے یونیورسٹی جاتا تھا واپسی میں بعض اوقات میں اسے پہچان نہیں سکتا تھا. وہ بلڈنگیں گر چکی ہوتی تھی، درخت گر گئے ہیں یہ. اور جنگ کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے. مطلب مجھے کوئی مجبوری نہیں تھی، تعلیم بعد میں بھی ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی زندگی. لیکن میں ہر صبح ہر رات کو سوچتا تھا کہ بس بہت ہو گیا، اب میں یہاں سے چلا جاؤں. لیکن پھر دوبارہ کتنا عرصہ رہے؟ میں وہاں 1 سال سکون سے رہا اور 1 سال اس خانہ جنگی کے